مسلم کش ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسلم کش پالیسیاں بلا شبہ واحد سچے مذہب اسلام کے حقیقی بنیادی نظریات کو جھٹلانے والے غافل اور جاہل عناصر کی مسلمانوں کی امن اور سلامتی کے نظریات پر مبنی زندگی کو جھوٹ اور مکاری پر مبنی اپنے دنیاوی مقاصد کی خاطر برباد کرنا ہے۔ جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسلام مخالف بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کو اسلامی بنیاد پرستی پر اکٹھا کریں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی دہشت گردی اور بنیاد پرستی کے پروپیگنڈا کو مسلمانوں کے کن نظریات سے جوڑ کر ان کو دہشت گرد اور اسلام کو دہشت گردی پر مبنی مذہب قرار دیا جاتا رہا ہے۔ دراصل اسلام واحد سچا مذہب ہے اور اس میں انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کے جھوٹے اور مکارانہ عقائد کے خلاف جن نظریات پر مسلمانوں کو عمل کرنے اور کروانے کے لیے تمام عالم کے خالق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ اسلامی نظریات اسلام کے دشمنوں کی جھوٹی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی بھی مذہب خصوصاً اسلام سے دہشت گردی کو جوڑا نہیں جا سکتا، جبکہ اسلام تو امن اور سلامتی کا پیغام سب کے لیے دیتا ہے۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف اسلامی روشن نظریات کبھی بھی یہود و نصارہ کو ایک آنکھ نہ بھائے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی امریکہ 80 کی دہائی میں اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کی روس کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دیتا تھا، کیونکہ امریکہ کے ذاتی مفادات کا سوال تھا۔ لیکن مسلمان پاکستان، فلسطین، کشمیر، برما اور شام جیسے مظلوم مسلم ممالک کے لیے آواز اٹھائیں تو وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ اسرائیل، بھارت اور دیگر یہودی نواز عناصر مسلمانوں پر بمباری کریں، معصوم بچوں کو شہید کریں اور مسلمان خواتین کو درندگی کا نشانہ بنائیں تو یہ ان ممالک کا دفاعی حق قرار دے دیا جاتا ہے۔ پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تضاد وجود میں کیوں آیا اور اب تک قائم کیوں ہے؟ بے شک اس تضاد کے حامی مکار یہود و نصارہ اپنے جھوٹے مذہبی عقائد کی مسلمانوں پر چھاپ چاہتے ہیں، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ مسلمان حکمران اور سیاسی جماعتیں اور دیگر نام نہاد مسلم قوتیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یہود و نصارہ کے عقائد کا حصہ بنتے چلے آ رہے ہیں، جس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو کر دہشت گردی کے مخالف ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔ مزید یہ کہ مسلمانوں کے خلاف مذموم سرگرمیوں پر چشم پوشی سے امریکہ جیسے اسلام کے دشمنوں کو مزید تقویت ملتی ہے اور اسلامی مراکز اور دینی مدرسوں کو حتیٰ کہ پورے پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مغربی میڈیا صرف مسلمانوں کی طرف منسوب واقعات پیش کرتا ہے اور مغرب کے اسلام مخالف کالے کرتوتوں پر دبیز پردے ڈال کر مغربی ممالک کو بہت مہذب ظاہر کرتا ہے، جس سے ظلم و ستم کے حوالے سے تصویر کا دوسرا رخ پوشیدہ رہتا ہے۔ یقیناً یورپ اور امریکہ میں دہشت گردی کا حقیقی نیٹ ورک صرف مسلمانوں کے ہی خلاف بہت مستحکم اور فعال ہے۔ اگر عصبیت سے بالاتر ہو کر منصفانہ ذہن سے یکسانیت کی بنیاد کو مد نظر رکھ کر پوری دنیا میں تشدد اور دہشت گردی کا جائزہ لیا جائے تو امریکہ اور اسرائیل اور اس کے مکار ہواری سر فہرست نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس آج بھی حسب معمول مسلمانوں کی تاریخ کو امریکہ اور اس کے ناپاک ہواری خونی تاریخ کے طور پر پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ناجائز طور پر دہشت گرد قرار دینے کے لیے سامراجی ممالک انسانی حقوق کے بہانے مسلم ممالک پر ناجائز حملے کرتے ہیں، اور جب مسلمان اپنے تن، من، دھن، غرض ہر جائز ذریعے سے دفاع کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے اور مسلم دفاع کو دہشت گردی کا نام دے کر اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مغرب کے مقابلے میں عدل و انصاف، امن و امان، غرض انسانی حقوق کے تمام مظاہر بے شک صرف اسلامی تاریخ میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اس جیسی باطل قوتیں اسلام مخالف ذاتی مفادات کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے نظریات پر ترجیح دے کر مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کا اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتی ہیں۔
جیسا کہ امریکہ کے حالیہ صدر ٹرمپ کی مسلمانوں کے خلاف تعزیروں، نظریات اور فیصلوں سے ظاہر ہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کی مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ناجائز ہونا امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف امریکی جلوسوں، دیگر سرکاری فیصلوں اور سرگرمیوں سے صاف ظاہر ہے۔ پس ضرورت اس امر کی ہے ٹرمپ تمام ممالک کے لیے یکساں حقوق انسانیت کی نظریات اپنا کر مسلمانوں کے لیے بھی انسانی حقوق کی بنیاد پر مثبت نظریات اور کردار کا اظہار کرے، وگرنہ اس کی یہ مسلم کش پالیسیاں مسلم دنیا کو کسی اور طرف لے جانے پر مجبور کر دیں گی۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو